ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ ذی وقار سامعین کرام، جو ایک اچھا اور پڑھا لکھا اور باوقار شخص ہوتا ہے، اس کے من جملہ خواص میں سے ایک خاصہ وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سبھی کا ادب اور احترام کرنے والا ہوتا ہے، باشعور، مہذب، تعلیم یافتہ شخص وہ با ادب بھی ہوا کرتا ہے۔ اور ہمارے تو عموماً ایک بات بھی معروف ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہم میں سے ہر شخص وہ اپنے والد کا بھی احترام کرتا ہے اور اسے کرنا بھی چاہیے، والدہ کا، بڑے بھائی کا، بڑی بہن کا، عمر میں جو بڑا شخص ہے، علم میں جو بڑا ہے، کوئی بھی اجنبی ہے چاہے وہ، استاد کا، یہ ادب اور احترام ہر شخص جو باشعور ہے وہ کرتا ہے اور اسے کرنا بھی چاہیے۔ لیکن ان جو تمام ادب اور احترام ہیں، ان سب سے پہلے ایک احترام خالق کا بھی آتا ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کا ادب کرے۔ باقی تو مخلوقات ہیں، جو شخص اپنے پیدا کرنے والے کا احترام نہیں کر سکتا، جس کے دل میں پیدا کرنے والے الہ اور پروردگار کا ادب نہیں ہے، جو شخص پیدا کرنے والے معبود کا بے ادب ہے اور گستاخ ہے، وہ شخص نہ باشعور ہو سکتا ہے، نہ پڑھا لکھا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ مہذب ہو سکتا ہے، چاہے اس نے تعلیم دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے جو مرضی حاصل کی ہو، وہ صرف ڈگریاں ہیں اس کے پاس، اگر اسے اللہ رب العزت کا ادب اور احترام نہیں ہے۔ ادب کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام آپ اسے بہترین اور اچھے انداز میں کریں، یہ ادب ہے۔ آپ باوقار انداز میں کوئی کام کریں، یہ ادب کہلاتا ہے۔ ہم اگر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جو نبیوں کی دعائیں ذکر کی ہیں، وہ تمام دعائیں، ان میں ایک چیز بنیادی ہے، وہ ادب ہے اللہ رب العزت کا۔ انہوں نے اللہ رب العزت کو پکارا اور انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکارا ہے۔ یہ جو ہمارے ایک ٹرینڈ سا بنتا جا رہا ہے کہ دعا انسان ایسے کرے کہ جیسے کسی یار سے باتیں کر رہا ہے، الہ العالمین سے ایسے تو باتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعائیں ہوں انتہائی تذلل، عاجزی، انکساری اور مٹ کر تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تمام دعاؤں میں کمال درجے کی عبدیت وہ جھلکتی ہے۔
یہ نہیں کہ جیسے یار یار سے باتیں کر رہا ہے بڑے لاڑ سے، اللہ سے تو ایسے اللہ کے رسول نے کبھی نہیں مانگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام انتہا درجے کے ادب کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارتے۔ آپ علیہ السلام جب کسی کو اللہ کو ادب سے پکارتے ہوئے سنتے، آپ تعریف کرتے۔ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، وہ دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ الفاظ ہیں اس کے اور کمال ادب کے۔ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ انت الاحد، تو اکیلا ہے، الصمد، تو سب سے بے نیاز ہے۔ ہم تیری عبادت کریں یا نہ کریں تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انسان، پہلے بعد والے، انسان ہی نہیں فرمایا جنات بھی، فرمایا کائنات کا جو سب سے نیک شخص ہے سارے ہی ویسے ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا سارے کے سارے انسان اور جنات، پہلے اور بعد والے، کائنات کے سب سے بدترین گناہ گار شخص جیسے ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں کر سکتے۔ وہ بے نیاز ہے، ہم عبادت کریں ہم نہ کریں اسے کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، انہیں فرق پڑتا ہے ان کی رعایا کتنی بات مانتی اور کتنی نہیں مانتی، اس پہ ان کی حکومت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تو وہ ہے، نہ تیری اولاد ہے نہ تو کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، تیرا کوئی بھی کسی بھی لحاظ سے کوئی ہمسر، کوئی برابر نہیں ہے۔ یہ الفاظ ادا کیے، کائنات کے امام علیہ السلام نے سنا، فرمایا لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطا۔ اللہ کے اس اسم اعظم کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کی ہے، جب بھی اللہ سے مانگا جائے یہ الفاظ پڑھ کے اللہ وہ چیز عطا کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ کمال درجے کا ادب اور احترام۔ تو اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت سے مانگتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے احترام، ادب۔ اللہ رب العزت کے ادب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ جب اللہ رب العزت کا نام لیں، کوشش کریں کہ اس کے ساتھ آپ مزید کوئی چیز اضافہ کریں اس کا۔ صرف اللہ نے یوں کہا، ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا، اللہ رب العالمین نے یوں کہا، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ جل جلالہ یوں کہتے ہیں، اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے۔ اس کے ساتھ یہ ادب اور احترام، انسان جب دنیا میں کسی کا احترام کرتا نا، اس کو صاحب، یہ حضرت صاحب ہیں، یہ ہمارے MNA صاحب ہیں، جب احترام کرتا ہے اس کے ساتھ سابقہ لاحق کے، یہ چودھری جی ہیں ہمارے۔ اللہ رب العزت کا احترام، اس کے ساتھ بھی کوئی الفاظ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 احادیث آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ 4 احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العزت کا نام لیا ہے، 7 الفاظ ایڈ کیے۔ پہلی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس نے قتال، جہاد اس نیت سے کیا کہ اللہ کا دین سربلند ہو جائے، فہو فی سبیل اللہ عز و جل، وہ اللہ عز و جل کے راستے میں ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے
اللہ کے لیے عز و جل کا لفظ استعمال کیا۔ دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر۔ ہمارا اللہ تبارک و تعالی کے الفاظ ہر رات جب آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے آسمان دنیا پہ آتے ہیں اللہ، کیسے؟ جیسے اس کے شایان شان ہے، اللہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مانگنے والا ہے تو مانگے، تو یہاں تبارک و تعالی کا اضافہ کیا۔ تیسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جل جلالہ کا اضافہ کیا، فرمایا اتقوا دعوت المظلوم فإنها تحمل على الغمام۔ مظلوم کی بد دعا سے، مظلوم کی آہ سے بچ جاؤ، اسے بادلوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ اور یقول اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وعزتی وجلالی لانصرنک ولو بعد حین۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، اے مظلوم میں تیری ضرور مدد کروں گا، چاہے کچھ وقت کے بعد کروں، وقت گزر جانے کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد، کچھ ایام کے بعد، مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن تیری مدد لازمی کروں گا۔ جل جلالہ کا لفظ۔ چوتھی روایت، وہاں پہ تعالی ذکرہ کا لفظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا نذر، نظر ماننا جائز ہی نہیں ہے، الا سوائے اس نظر کے فی مبتغی بہ وجہ اللہ تعالی ذکرہ، جس کے ذریعے صرف وہ نظر جائز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی ذکرہ، جس کا ذکر بہت بلند ہے، اس اللہ رب العزت کے چہرے کی، اس کی خوشنودی کی تلاش کی جائے۔ تو یہ چار احادیث، کسی میں جل جلالہ، کسی میں عز و جل، کسی میں تبارک و تعالی، تعالی ذکرہ، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کا ادب یہ ہے کہ انسان ساتھ کو یہ الفاظ ایڈ کر دے۔ اللہ رب العزت کے ادب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دنیا میں کسی کا احترام کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے جو لقب ہیں وہ کسی کو نہ دیے جائیں۔ آپ رکشوں پہ دیکھیں، ٹرک کے پیچھے دیکھیں شہنشاہ، فلاں شہنشاہ ہے۔ اللہ رب العزت کا احترام یہ ہے، دنیا میں اللہ رب العزت نے وقتی بادشاہتیں دی ہوئی ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن ملک الملوک، ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ، وہ صرف اللہ رب العزت۔ کسی کو شہنشاہ کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن سب سے بدترین شخص اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جس نے اپنا نام ملک الاملاک، شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ رکھا، سب سے بدترین شخص ہوگا۔ لہذا کسی کو بھی ادب کریں، لوگوں کا احترام، ان کا خیال، ان کے مرتبے کا اعتبار، احترام کریں۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ جو شخص جس مقام اور مرتبے کا اسے وہ دیں، اس کی عزت کریں، لیکن اس عزت میں اتنا اسے بڑھا نہ دیں کہ اللہ رب العزت کے مقام پہ پہنچا دیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احترام ہے۔ اللہ رب العزت کے احترام اور ادب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے میں ادب کا مظاہرہ کریں۔ آپ والد کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس سے شعور ہے۔ یہ آج کل کے خصوصاً کئی لوگ، اور پتہ نہیں انہیں تو احترام ہے ہی نہیں کئی لوگوں کو، سبھی کی بات نہیں۔ جو باشعور شخص وہ جانتا ہے کہ والد کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، اور والد تو چھوڑیں، بڑا بھائی اس کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے۔
چاچو ماموں کوئی بڑا بزرگ کوئی اجنبی بھی ہے، اس کے سامنے جو بڑا ہے کیسے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے جیسے دل کرتا ہے آگے کھڑے ہو جائیں، نہ لباس کا خیال ہے نہ اپنی حالت کا خیال ہے، اور کھڑے بھی ہو گئے تو اب اس کے بعد پھر خیال نہیں ہے، پھر اپنی گیموں میں لگے ہوئے ہیں، کبھی داڑھی بار بار اسے سیٹ کیا جا رہا ہے، کبھی کپڑوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے کہ سلوٹیں نہ پڑ جائیں۔ یہ تو وہ مقام ہے، وہ دربار ہے، یہاں کھڑے ہی نہیں ادب سے ہونا، یہاں تو یہ کہا گیا کہ اس دربار میں جب آنا ہے تو تب بھی ادب سے آنا ہے۔ فرمایا جب نماز کے لیے آؤ علیکم السکینۃ والوقار، تم پہ سکون ہو، وقار ہو، اطمینان ہو، ادب کے ساتھ آؤ۔ آپ پہلے چل پڑے، گھر سے جلدی نکل پڑے، اگر لیٹ ہو گئے کسی وجہ سے کوئی بات نہیں، رکعت جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اب کیا ہو سکتا ہے، لیکن احترام اور ادب یہ ہے کہ اب اللہ کے دربار میں آنے کے لیے یہ نہیں کہ سپیڈ لگائی ہے اور جلدی جلدی بھاگم بھاگ وضو کیا ہے اور کھڑے ہو کے پھر جلدی جلدی بازو سیٹ ہو رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہونے کا ادب نہیں ہے۔ پہلے کوشش کریں وقت پہ آنے کی، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، شریعت نے گنجائش دی ہے کہ آپ بعد میں نماز مکمل کریں جو رہتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے حضور آنے میں ادب کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی سبعۃ، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا مجھے 7 اعضاء پہ سجدے کا حکم ہے، 2 پاؤں یہ سجدے میں زمین پہ لگیں، اس کی انگلیاں، 2 گھٹنے اور 2 ہاتھ، اس کی ہتھیلیاں، یہ 6، اور 7ویں نمبر پہ آپ نے فرمایا پیشانی ناک سمیت، یہ 7 اعضاء زمین پہ لگے، یہ مجھے حکم ہے، اور ساتھ مجھے یہ بھی حکم ہے کہ میں نماز میں اپنے بالوں کو اور لباس کو نہ سمیٹوں، اسی سے نہ کھیلتا رہوں۔ بندہ ٹھیک ہے نماز میں سمجھ آتی ہے کہ سجدے سے اٹھا ہے، کوئی لباس کو ہلکا سا سیٹ کیا، ٹھیک سمجھ آتی ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ رحم فرمائے ہم پہ، سوٹ استری کر کے پہن ہی لیا، اب وہ نماز میں دونوں ہاتھوں سے سجدے سے اٹھتے ہوئے بڑے اہتمام سے پیچھے کیا جا رہا ہے، ایک سجدے سے اٹھے پھر دوسرے سجدے سے اٹھے ہیں پھر اسے بڑے اہتمام سے پیچھے کیا کہ سلوٹیں نہ پڑ جائیں۔ کس کے دربار میں کھڑے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے انسان کسی دنیا دار کے سامنے، سٹیٹس والے کے سامنے، کسی عہدے دار ایم این اے ایم پی اے جاگیردار کے سامنے یہ حرکت نہیں کرتا، اور اللہ رب العزت کے حضور یہ حرکتیں جاری ہوتی ہیں۔ کبھی خارشیں ہو رہی ہیں، بس ٹھیک ہے، کھجلی انسان کو سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے بندہ کر دے، حرج نہیں ہے، لیکن بس وہ ایک ماحول عجیب سا بنا ہے، ساتھ والے دونوں نمازی تنگ کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہونے کا ادب نہیں ہے۔ ہماری مساجد میں تو ایک اور ماحول بھی ہے، وہ اللہ برکت دے آج آپ کی مسجد میں نماز پڑھی ہے، وہ ماحول نظر نہیں آیا، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے پوری نماز کھانسی ہی کھانسی ہے، ایک شروع کرتا ہے بس اس کے بعد پتہ نہیں باریاں لگائی ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر دوسرا، اور پھر طرح طرح کی آوازیں، پھر یہ بھی نہیں کہ انسان کو کھانسی ایک فطری معاملہ ہے، آ جائے تھوڑا کنٹرول کرے، آہستہ آواز میں کوشش کرے اسے دبانے کی کہ ٹھیک ہے، نہیں پھر اچھی طرح منہ کھول کے والیوم فل کر کے وہ کھانسی کی جائے گی، ساری مسجد کا ماحول خراب۔ یہ اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہونے کا ادب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اللہ رب العزت کے حضور جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ عقیدے میں بھی ادب کا خیال کیا جائے۔ وہی بات کسی کو بڑھاتے ہوئے، شان بیان کرتے ہوئے جو بھی ہے اس کو اس قدر نہ بڑھا دیا جائے کہ خالق اور مخلوق کا فرق مٹ جائے۔
اللہ کا ادب یہ ہے، مخلوق جو اس نے مقام دیا اس کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے ہم مانتے ہیں، لیکن خالق اور مخلوق کا فرق برقرار رہے گا۔ وہ فرق جو ہم نے نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود بیان کیا ہے، اور آپ نے بیان نہیں کیا بلکہ ڈانٹا ایک شخص کو۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی موجودگی میں ایک شخص خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا، واز کیا، بات کی، اور کہا اب میں اس روایت کو پڑھ کے اس کا ترجمہ کروں گا، آپ محسوس کریں بات غلط کیا ہے۔ اس نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، فقد رشد، وہ ہدایت پا گیا۔ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ومن یعصہما فقد غوی، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ یہ بات غلط تو نہیں ہے؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی وہ بندہ کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی وہ کامیاب ہے، ہدایت پر ہے۔ ومن یعصہما فقد غوی، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بئس الخطیب انت، تو بدترین خطیب ہے، تو اچھا خطیب نہیں ہے، تجھے واز کرنا نہیں آتا۔ قل، تو یہ کہہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوی، یہ نہ کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، یہ نہیں بلکہ کیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ضمیر اکٹھی اپنے لیے اور اللہ کے لیے پسند نہیں کی کہ ایک ہی لفظ میں دونوں کو سمو دیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو ناپسند کر کے فرمایا نہیں، علیحدہ علیحدہ کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی وہ کامیاب ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی وہ گمراہ ہے۔ ادب ہے، یہ سکھایا ہے۔ اور آخری بات، ادب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا اللہ رب العزت کا کہ جب بھی تذکرہ ہو کسی مخلوق کا اور اللہ کا، ترتیب کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ رب العزت کا تذکرہ کرتے ہیں اور ساتھ اپنا تذکرہ کرتے ہیں، آپ پہلے اللہ رب العزت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، فرمایا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اس کی کامیاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ترتیب اللہ نے سکھائی، اللہ پھر رسول پھر مومن۔ ترتیب یہ ہے کہ جو جس کا مقام ہے، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے، ادب ہے نا، ادب کا تقاضا کہ آپ جب کسی کام میں اپنا تذکرہ کریں، خیر کے کام میں بھی، علماء لکھتے ہیں ادب کا تقاضا یہ ہے، مثلا میں نے کہنا ہو کہ یہ کام ہم 4 لوگوں نے کیا ہے، ایک بات یہ کہ میں کہوں یہ کام میں نے، عبد الرحمن نے، عبداللہ نے، عبدالعزیز نے کیا ہے، بات ٹھیک ہے۔ ایک انداز یہ میں کہتا ہوں یہ کام عبداللہ نے، عبد الرحمن نے، عبدالعزیز نے اور میں نے کیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں ادب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بعد میں رکھیں، دوسروں کو آگے لے کے چلیں، بات وہی ہے لیکن انداز بیاں جو ہوتا ہے، اس نے کہا انداز بیاں سیف اگرچہ بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو یہ چند نکات آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے ادب کے حوالے سے رکھے۔ جو شخص دنیا کے لوگوں کا، رشتے ناتوں کا ادب کرتا ہے، جو لازم ہے، یہ نہیں کہ وہ کرنا نہیں ہے، وہ لازم ہے، لیکن اگر کوئی شخص وہ تو کرتا ہے ادب لیکن الہ العالمین کا ادب نہیں کرتا، وہ بے ادب ہے، وہ اللہ رب العزت کا گستاخ ہے، وہ بے شعور ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کہ ادب ہوتا گیا ہے۔ سب سے پہلا جو ادب ہے
وہ اللہ رب العزت کا ہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہمیں باادب بنا دے اور ہمارا جو ٹوٹا پھوٹا ادب ہو اسے قبول فرما لے اور ہمارے اعمال کی اور ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔